حضرات اس 100 سالہ جشن مولود حرم کی مبارکباد آپ سب حضرات کی طرف سے، اپنی طرف سے، علماء و خطباء و شعراء جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کی طرف سے بارگاہ ولی سے پیش کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ 100 سالہ جشن یعنی آج سے 100 سال قبل 1914 میں مولانا میثم ذہلی صاحب، متقی ذہلی صاحب قبلہ کے آباء و اجداد نے یہ قائم کیا تھا حسینیہ ناظم صاحب میں، اور کافی عرصے تک یہ شیعہ کالج میں بھی جشن ہوتا رہا، اور بعض معقول وجوہات کے سبب گزشتہ سال سے یہ جشن یہاں منعقد ہو رہا ہے۔ 100 سال اس جشن کو بھی ہوئے ہیں اور 100 سال اس کتاب کو بھی پورے ہوئے ہیں جو آج ابھی جس کی رسم اجرا یہاں ادا کی گئی، اور بہت ہی مناسب فیصلہ تھا کہ یہ 100 سال پرانی کتاب 100 سالہ جشن میں اس کی رسم اجرا کے فرائض انجام دیے جائے، آپ سب کے سامنے آئے۔ اور حضرات ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 100 سالہ جشن ہے تو کم سے کم 100 بار نعرہ حیدری بلند کیا جائے، لیکن چونکہ وقت تنگ ہے لہٰذا صرف 5 نعرے لگائے جائیں گے، اور ایسا نعرہ ہونا چاہیے، ہر نعرہ ایسا ہونا چاہیے جو 20 نعروں کے برابر ہو، اور وہ صرف اس لیے کہ پوری کائنات حسینیہ آغا باقر کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہاں 100 سالہ جشن منعقد ہو رہا ہے۔ اب آپ حضرات نعرہ بلند کریں کہ بآواز بلند نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یقیناً اب پوری کائنات اس طرف متوجہ ہو گئی، اور حضرات آج اس جشن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مولا عباس کے حرم سے کچھ پتھر جو تراش کے نگینوں کی شکل اختیار انہوں نے کی ہے، وہ یہاں اختتام محفل پر بذریعہ قرآن اندازی جتنے سامعین ہیں اور شعراء ہیں ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی شب مولا عباس کس پر بطور خاص مہربان ہے، کیونکہ یہ پتھر کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ سید الجواہرات ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس کے نصیب میں آتے ہیں۔ زمین روضہ عباس کے نکلے ہوئے پتھر۔ ارے بھائی احسن صاحب، آپ کی جگہ یہ نہیں، آپ کی جگہ سامنے، ادھر تشریف لائیں۔ زمین روضہ عباس کے نکلے ہوئے پتھر جنہیں مل جائیں وہ سب لائق تعظیم ہو جائیں۔ زمین حضرت عباس کے نکلے ہوئے پتھر جنہیں مل جائیں وہ سب لائق تعظیم ہو جائیں، اور مقدس پتھروں کا آج کی شب حق یہ ہے نیر، شبیہ روضہ عباس میں تقسیم ہو جائیں۔ مقدس پتھروں کا آج کی شب حق یہ ہے نیر، شبیہ روضہ عباس میں تقسیم ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوش قسمت کون کون ہے جن پر مولا عباس آج بطور خاص مہربان ہے۔ آپ حضرات سے گزارش اگر جس کے دل میں ان پتھروں کو، ان نگینوں کو حاصل کرنے کی جتنی تڑپ و جتنی للک ہوگی وہ اتنی شدت کے ساتھ اتنی اپنی خوشی کا اظہار کرے گا اس جشن میں، اور ان نگینوں کو حاصل کرنے کی چاہ میں آخر تک بیٹھے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مبارک گھڑیاں ہیں جو وہ تقسیم کی جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ مبارک گھڑیاں اور مبارک لمحے یہیں سے تقسیم ہو سکتے ہیں، اور تو کوئی دربار ہے نہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ تبرکات ہیں جو آپ حضرات کو دیے جائیں گے، اور دسترخوان کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آج اس 100 سالہ جشن میں آپ حضرات تشریف لائیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے مومن ہیں وہ اس خوشخبری سے خوش ہیں، اور ان کے چہروں پر بالکل صاف صاف خوشی کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں، اور جتنے منافق ہیں ان کے چہروں پر مایوسی نظر آتی ہے۔ کیوں مایوسی نظر آتی ہے کہ وہ زندگی بھر
حکم پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے حکم کی تعمیل کی ہوتی تو وہ بھی آج اس محفل میں ہم سب کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ حکم پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے، حکم پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے، رہ گیا اجر رسالت زندگی پوری ہوئی۔ حکم پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے، حکم پیغمبر کی نافرمانیاں کرتے رہے، رہ گیا اجر رسالت زندگی پوری ہوئی، اور دشمن حیدر کف افسوس مل کر رہ گئے، دشمن حیدر کف افسوس مل کر رہ گئے، اما جشن مولود حرم کو 1 صدی پوری ہوئی۔ دشمن حیدر کف افسوس مل کر رہ گئے، دشمن حیدر کف افسوس مل کر رہ گئے، جشن مولود حرم کو 1 صدی پوری ہوئی، جشن مولود حرم کو 1 صدی پوری ہوئی۔ اور مولا فرمائے کلیجہ تھام لے اپنا مقصروں سے کہو، کلیجہ تھام لے اپنا مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، کلیجہ تھام لے اپنا مقصروں سے کہو۔ دیکھیے آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ایک ایک شعر پر توجہ دیجئے اور شاعروں کو داد و تحسین سے نوازیے اگر آپ کو ان نگینوں کو حاصل کرنے کی للک ہے جو مولا عباس کے حرم سے یہاں تک آئے ہیں۔ اب مولا فرمائیں کہ کلیجہ تھام لے اپنا مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، وہ علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، کلیجہ تھام لے اپنا مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ابھی خطیب انقلاب سے سماعت فرمایا کہ ہم پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ صاحب یہ فضائل کہاں تک، یہ تو ماضی کی بات ہے، وہ تو خیر ایک بات کہ ہاں ماضی کی بات ہے، لیکن یہ کہ سوال یہ ہے کہ آپ جن کو فضائل کہہ رہے ہیں وہ فضائل ہیں کہاں؟ اس لیے کہ فضائل تو وہ ہیں جن کے لیے ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کو کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو علی تمہارے فضائل پر سے پردے ہٹائے جاتے۔ اس کا مطلب فضائل تو وہ ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہے کیا؟ یہ مردوں کو جلانا اور سورج کو ابھارنا اور زلزلوں کو زمین کو تھپک کر کے روک دینا، یہ سب ہے کیا؟ فضائل نہیں ہے تو بھی یہ ہے کیا؟ وہ مولا فرمایا کہ مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی۔ مردے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی۔ ہمیں دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی۔ دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، مردے جلانا اور کبھی ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اور بآواز بلند نعرہ صلوات ہمارے بزم مقاصدہ کے صدر محترم خطیب عرفان عالی جناب مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ یا مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات ایک مرتبہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ تم بولتے جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی۔ دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی۔ دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی۔ ہم سے کیا کہتے ہو کہ ہر وقت علی علی، ہر بات میں علی علی کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ مولا کائنات کو مائنس کر کے اسلام پر 10 منٹ بھی کوئی گفتگو کر کے دکھا دیں۔ اب مولانا فرمائیں کہ غیر تو غیر ہے، اب اپنے بھی آپے میں نہیں، سب اس میں شریک ہیں۔ کہ غیر تو غیر ہیں، اب اپنے بھی آپے میں نہیں۔ سوچتے ہیں
آئیے تشریف لائے صلوات بھیجنے پر محمد والے محمد. غیر تو غیر ہے، اب اپنے بھی آپے میں نہیں. سوچتے ہیں کہ شب و روز تماشا کیا ہے، معترض ہم پر زمانہ ہے یہ کہہ کر نیر. ایک ایک بات میں یہ ذکر علی کا کیا ہے، معترض ہم پر زمانہ ہے یہ کہہ کر نیر. ایک ایک بات میں یہ ذکر علی کا کیا ہے. ہم پہلے اسلام سے حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر یہ ثابت کرو اسلام میں رکھا کیا ہے. پہلے اسلام سے حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پہلے اسلام سے حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر یہ ثابت کرو اسلام میں رکھا کیا ہے. پہلے اسلام سے حیدر کو ہٹا کر دیکھو، پھر یہ ثابت کرو اسلام میں رکھا کیا ہے. پھر یہ ثابت کرو اسلام میں رکھا کیا ہے. آئیے حضرات، اب میں آپ کے اور شورا کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں ابھرتے ہوئے جمع سال مداح اہل بیت عالی جناب انجم قدیری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب انجم قدیری صاحب. علی کے گھر میں ہے جشن ولادت، علی کے گھر میں ہے جشن ولادت، ہر ایک شے سب کو منچاہی ملے گی. ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. کہ علی کے گھر میں ہے جشن ولادت، ہر ایک شے سب کو منچاہی ملے گی. علی کے گھر میں ہے جشن ولادت، ہر ایک شے سب کو منچاہی ملے گی. وبھی عباس کا صدقہ بٹے گا، فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. کہ علی کے گھر میں ہے جشن ولادت، ہر ایک شے سب کو منچاہی ملے گی. ابھی عباس کا صدقہ بٹے گا، فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. فقیروں کو شہنشاہی ملے گی. یہ بھی ایک مطلب ایک شیعہ سماعت فرمائیں گے کہ احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے، احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے، اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے، اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے. حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت، جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے. آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم، آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم، تیری آہٹ بیان کر دے گی. آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم، تیری آہٹ بیان کر دے گی. اور چپ رہے گا اگر خدا کا مقام، مسکراہٹ بیان کر دے گی. آئیں گے جب حرم میں تیرے قدم، تیری آہٹ بیان کر دے گی. چپ رہے گا اگر خدا کا مقام، مسکراہٹ بیان کر دے گی. نعرہ صلوات حضرات بھیجیں گے. کہ آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا. تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا. خون طاہر تھا میرا اے عشق حیدر اس لیے، خون طاہر تھا میرا اے عشق حیدر اس لیے، تجھ کو میرے خون کے دوران میں رکھا گیا، تجھ کو میرے خون کے دوران میں رکھا گیا. اور ظالموں نے 11 قرآن پارا پارا کر دیے، ظالموں نے 11 قرآن پارا پارا کر دیے. 12ویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. ظالموں نے 11 قرآن پارا پارا کر دیے، 12ویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. دور ہم سے اس لیے عز و شرف جاتے نہیں، دور ہم سے اس لیے عز و شرف جاتے نہیں. ہم علی والے ہیں انجم ہر طرف جاتے نہیں،
دور ہم سے اس لیے عزت و شرف جاتے نہیں، ہم علی والے ہیں انجم ہر طرف جاتے نہیں، عقاب جنت بھی علی کے دشمنوں پر ہے حرام، عقاب جنت بھی علی کے دشمنوں پر ہے حرام، چھوڑ دیں جنت کی خواہش جو نجف جاتے نہیں، عقاب جنت بھی علی کے دشمنوں پر ہے حرام، چھوڑ دیں جنت کی خواہش جو نجف جاتے نہیں، چھوڑ دیں جنت کی خواہش جو نجف جاتے ہیں۔ حضرات دو قطعیں بہرحال بالکل تازہ ترین پہلی بار پڑھ رہے ہیں، حضرت سماعت فرمائیں گے بدرخواست۔ ظہور مرتضیٰ کی شب ہے انجم، ظہور مرتضیٰ کی شب ہے انجم، حرم کی جگمگاہٹ کہہ رہی ہے، ظہور مرتضیٰ کی شب ہے انجم، حرم کی جگمگاہٹ کہہ رہی ہے، اور قیامت ہوگی آمد بت شکن کی، قیامت ہوگی آمد بت شکن کی، بتوں کی بوکھلاہٹ کہہ رہی ہے، قیامت ہوگی آمد بت شکن کی، بتوں کی بوکھلاہٹ کہہ رہی ہے۔ یہ بھی چار مصرے دیکھیں گے کہ علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو یہ قرآن مرتب بھی نہ ہوتا، علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو یہ قرآن مرتب بھی نہ ہوتا، اور مسلمانوں کا یہ اسلام کیا ہے، مسلمانوں کا یہ اسلام کیا ہے، مکمل حق کا مذہب بھی نہ ہوتا، مکمل حق کا مذہب بھی نہ۔ حضرات نعرہ صلوات بھیجیں گے۔ دیکھیں حضرت یہ کچھ چند خطات مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے بدرخواست دیکھیں گے کہ بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو، بانٹنے والے نے جو مانگا تھا خود معبود سے، اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو، حضرت عباس کو ہمراہ سرور کر دیا، حضرت عباس کو ہمراہ سرور کر دیا، سائے میں نہج البلاغہ کے رکھا قرآن کو، سائے میں نہج البلاغہ کے رکھا قرآن کو، در باب الحوائج کا تعارف مختصر یہ ہے، در باب الحوائج کا تعارف مختصر یہ ہے، کبھی بھی بند انجم یہ دروازہ نہیں ہوتا، در باب الحوائج کا تعارف مختصر یہ ہے، کبھی بھی بند انجم یہ دروازہ نہیں ہوتا، اور کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بانٹ دیتے ہیں، کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بانٹ دیتے ہیں، رسولوں کو بھی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا، کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بانٹ دیتے ہیں، رسولوں کو بھی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرات آخری کلام میں کہ کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بانٹ دیتے ہیں، رسولوں کو بھی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ آخری کلام میں ایک مطلب ایک شعر سماعت فرمائیں گے کہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے، دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے، تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے، وہ ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے، ایک چلو آب دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک ہی چلو بہت ہے